افتخار، آج کا جو یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کو کہا ہے کہ پک اینڈ چوز ختم ہو گیا، اب آپ کو صرف ایک چوائس کرنی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا خارجیوں کے ساتھ ہیں، یہ تو بڑے واضح ایک طریقے سے الٹیمیٹم ہے، اگر فار دا یو لیک آف مچ مور اسٹرانگر ورڈ. جی ماریا، بالکل، کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم سٹیٹسٹیکلی بھی دیکھیں تو 3 دن کے اندر آلموسٹ کوئی 25 سے اوپر جو ہے وہ فوج کی شہادتیں ہیں، اور اگر پولیس بھی ملا دیں تو یہ آلموسٹ 40 تک جو ہے وہ بن جاتے ہیں اکراس پاکستان. اور اگر آپ پورے سال کا دیکھیں اس سال تو تقریباً کوئی 750 جو ہے وہ فیٹیلٹیز ہیں، جس میں اموات ہیں، شہداء ہیں. اس کے اندر بھی میجورٹی چنک جو ہے وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز یا لا انفورسمنٹ کا ہے. کسی بھی ملک کے لیے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنانے کے لیے، خصوصی طور پر جب کنسسٹنٹ میٹنگز جو ہے وہ ہو رہی ہوں اور آپ ان سے بہتر تعلقات بنانے کے لیے کبھی ان کو سی پیک کا حصہ بناتے ہیں، کبھی ٹریڈ کوریڈورز کھول لیتے ہیں، اور بدلے میں آپ کو جو ہے وہ صرف ڈیتھس ملتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ پالیسی کنٹینیویشن تھوڑا مشکل ہے. لیکن پرابلم اس میں یہ ہے ماریا کہ یہ بیانات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ چوز. اب دیکھنا یہ ہے کہ لایا عمل جو ہے وہ آگے کیا ہوگا. اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پروسیسز جو اس کے لیے میجر امپیڈمنٹ ہیں، یعنی اس کی آڑ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، جیسے آپ نے بھی آڈیو کلپس اور ویڈیوز جو ہے وہ سنائیں، تو میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹ ہے اس کی ریزولوشن بہت زیادہ ضروری ہے کے پی کے ساتھ. آیا وفاق اس گورنمنٹ کو کنٹینیوڈ رکھتے ہوئے یہ کام کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے، پرٹیکولرلی جب کے پی اسمبلی کے اندر قراردادیں جمع ہو رہی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو صوبے سے جو ہے وہ نکال لیا جائے. حالانکہ شاید اس کی پریکٹیکل ایگزمپلیفیکیشن ایسی نہ ہو جس طرح ہم سوچتے ہیں، لیکن اس کے آپٹکس جو ہے وہ عوام کے دلوں ہاں جی، اور ساتھ آلٹرنیٹ پلان بھی نہیں ہے. دیکھیں مجھے ایک سوال بتائیے کہ 2 بڑے عام ایشوز کے اوپر ہم ڈس ایگریمنٹ دیکھتے ہیں. تو آپریشن کے خلاف بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، وہ ظاہر سی بات ہے کے پی گورنمنٹ کو وہ پالیسی اس کو کنٹینیو کرتی ہے نہیں، وی ڈونٹ نو. دوسرا افغان لوگوں کے انخلا کے بارے میں، یہ 2 بڑے کور پرنسپل ایشوز ہیں، اس کے اوپر وفاق اور صوبہ ایک دوسرے کے ساتھ سیم پیج پہ نہیں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں افغان ایشو کے اوپر تو وہ تو ایک سیکنڈری معاملہ ہے جو نان کائنیٹک ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے کوئی آپ کو فزیکل تھریٹ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. چاہے وہ بات ٹھیک ہو یا غلط ہو، لیکن ارد گرد کے ممالک کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی افغان باشندے ہیں سب کو افغانستان واپس جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. اور یہ افغانستان کی حکومت کی اپنی ڈیمانڈ بھی ہے، بلکہ پاکستان نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ اگر آپ اتنا بوجھ ایک ساتھ نہیں برداشت کر سکتے تو اس کو فیزڈ وائز جو ہے وہ کریں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2021 کے بعد سے فیزڈ وائز پروسیس جو ہے وہ شروع ہے. لیکن سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ دہشت گردی سے نمٹنے کا ہے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی لیڈرشپ چاہے جیل کے اندر بھی ہو اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ سٹیٹ سے 180 ڈگریز یعنی 180 کی موڑ پر بالکل مخالف ہو، تب آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور اس کی جو پارٹی ہے وہ ان کے اقدامات کی، یعنی جو ان کا ٹویٹ ہوتا ہے یا ایکس پہ پوسٹ ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پر آتا ہے یا ان کا بیان ان کی بہنوں کی ذریعے آتا ہے، اگر اس کی تکمیل بھی جو ہے وہ کرنا شروع کریں، میرے خیال میں یہ ایک ڈیفیکلٹ سٹیج ہے. اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز جو ہے وہ لینے پڑیں گے. اب وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں کیا؟ اگلے 2-3 دن میرے خیال میں کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آپ کو پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم جنگ کے اگلے محرکات جو اگلے 6-7 مہینے تک ہوں گے وہ ظاہر کر دیں گے. بہت شکریہ افتخار فردوس.